اور پھر کہا جاتا ہے آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں۔ بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا ہے۔ اگر ہم کوچے کوچے میں اپنے پیسوں سے چندوں سے مکتب کھولتے ہیں اور محلے کے بچوں کو الف بے پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ہمارا تو سوسائٹی پہ احسان ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا یہ کام کیوں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے ملک کے خلاف کون سی بات کی ہے؟ سرکار کو جس شعبے سے چاہیں جب چاہیں اپنی مرضی کے لوگ اکٹھے کر لیں اور اس میں وہ اپنی مرضی کی بات کر لیں اور اپنی مرضی کی بات کی وہ تائید حاصل کر لیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں تو یہاں سے بھی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر کے علماء کرام چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا حقیقی نمائندہ، ان کے ضمیر کا نمائندہ اجتماع یہ ہے جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صرف مدثرہ قسم کے لوگ اکٹھے کر کے ان کی تائید لینا یہ کوئی حکمرانوں کے لیے کبھی مشکل مسئلہ نہیں رہا ہے، لہٰذا علماء کرام اس میں گئے ہیں۔ اور میں تو کم از کم ہر چیز کا کوئی مثبت پہلو نکالتا ہوں، منفی پہلو زیادہ نکالنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو میں نے تو اس دن بھی کہا کہ جو نئے سٹیٹس انہوں نے لیے ہیں ان نئے سٹیٹس کے ساتھ اپنی نئی ذمہ داریوں کا آغاز انہوں نے علماء کرام کے اجتماع سے کر لیا ہے، تو نیک فال ہی ہم اس کو نکالیں۔ اب اس کے علاوہ حضرت یہ جو قانون سازیاں ہوئی ہیں، ابھی حال ہی میں ایک اور قانون سازی ہوئی جس کا آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اقلیتی کمیشن کا قیام۔ اب اقلیتی کمیشن یا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے حقوق پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ان کے حقوق کے نام پر جو قانون سازی کی گئی، اس قانون سازی کے اندر ایک شق نمبر 35 ڈالی گئی تھی۔ اس شق نمبر 35 میں اس کمیشن کے تحت جو قوانین ہیں ان کو تمام قوانین پر بالادستی حاصل ہوگی۔ اب یہ چیز ہم نے پکڑ لی کہ بھئی یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام قوانین پر بالادستی ہوگی، کل آپ ملک 5-6 ہزار قوانین ہیں، کسی بھی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ دیتا ہے، آپ کورٹ پہ جائیں گے کہ چونکہ اس قانون کے تحت فیصلہ وہ اقلیتی کمیشن کے فلانے قانون سے متصادم ہے لہٰذا اس کو بالادستی حاصل ہے، تو کل قادیانی بھی اٹھیں گے اور سن 74 میں جو قوانین بنے تھے قادیانیت کے حوالے سے وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ آپ کے فلانے کمیشن کے قانون سے متصادم ہیں، لہٰذا ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور اس قانون کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ اب یہ چیزیں جب ہم نے محسوس کی، اب ساری رات تک ہمیں ایجنڈا نہیں ملا، مشترکہ اجلاس کی صبح میں ہمیں ایجنڈا ملا، اور وہ بھی جب میں نے اپنے ایک سینیٹر کامران مرتضیٰ سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی یہ آیا ہے لیکن اس میں ایک چیز بڑی خطرناک آ رہی ہے جی۔ میں ٹھیک 11 بجے یا 11:15 بجے تک پہنچ گیا، اجلاس کی بسم اللہ سے میں فوراً ایوان میں پہنچ گیا اور ہم نے اس خرابی کی نشاندہی کی اور ہم نے ان سے کہا کہ بھئی اس کے اندر جو زہر چھپا ہوا ہے اس کا کل جو ملک بھر میں استحصال کیا جائے گا، اور خاص طور پر قادیانی طبقہ جو ختم نبوت کے حوالے سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری خرابی یہ ڈالی گئی تھی کہ اس اقلیتی کمیشن کو از خود نوٹس لینے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ ہم نے کہا اللہ سے ڈرو، ابھی آپ لوگوں نے سپریم کورٹ 27ویں آئین کے تحت آپ نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار سلب کر لیا ہے، تو پرسوں آپ نے سپریم کورٹ کے اختیار کو سلب کیا ہے اور آپ وہی اختیار آج دے رہے ہیں اقلیتی کمیشن کو تاکہ وہ جب چاہے کسی کو بلائیں اور کسی کے خلاف کیس دائر کریں۔ اللہ کا کرم ہوا کہ
کہ وہ آئے میرے سیٹ پہ، اسحاق ڈار صاحب بھی آئے، وزیر قانون بھی آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو ختم کرتے ہیں، اور انہوں نے امٹ کر دیا اس کو، ہمیں ترمیم دی اور اس میں امٹ کر دیا انہوں نے۔ جہاں تک ہے بات عسکریت پسندی کی، حضرت عسکریت پسندی کا آغاز جب ہوا تو اس وقت وہ عسکریت کی شکل نہیں تھی اس کی۔ اس زمانے میں آئین غلط ہے، عدلیہ غلط ہے، یہ سب شریعت کے خلاف ہے، دوبارہ آئین بناؤ، دوبارہ شریعت نافذ کرو، وغیرہ وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھی۔ پشاور میں کوئی 25,000 علماء کرام کا اجتماع کیا اور مسلح جدوجہد سے انکار کیا۔ وہ قرارداد 10,000 علماء کے سامنے کوئٹہ میں پاس کی گئی۔ دوسرے صوبے میں ہم نے سیمینار کیے۔ تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے لاہور کے اجتماع میں ہوا۔ وفاق المدارس العربیہ نے تمام علماء کرام کو لاہور میں جمع کیا۔ کتنے علماء ہوں گے اس پہ؟ تقریباً 250-300 علماء، اور ایسے علماء کو بلایا گیا کہ جس کی کتابی حوالے سے علمی مقام ہو مسلم، اور اس حیثیت میں وہ عوام میں شہرت بھی رکھتے ہوں، تاکہ عوام بھی اعتماد کرے اور ہمیں بھی پتہ ہو کہ یہ آدمی علمی قوت سے بات کر رہا ہے۔ چنانچہ اس میں پاکستان کے اندر دینی مقاصد کے لیے مسلح اور اسلحہ اٹھانا اس کو غیر شرعی قرار دیا گیا۔ تو ہم واضح ہیں اس حوالے سے، اول دن سے واضح ہیں، ہمارے ہاں کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں چاہے روس کے خلاف 14 سالہ جہاد ہو، تو پاکستان کی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ریاست ایک جہت پر تھی، ایک پیج پر تھی۔ اب کہ ریاست دوغلی پالیسی اختیار کر رہی تھی، ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ تھی، فوجی اڈے دیے، یہاں سے جہاز اڑتے تھے، افغانستان میں بمباریاں کرتے تھے، دوسری طرف انہوں نے افغان طالبان کو بھی پاکستان میں جگہ دی اور کہا کہ جی آپ ہمارے پرو پاکستانی ہیں، تو آپ کو، تو یہ دو انداز اختیار کیے انہوں نے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس مدرسوں کی رپورٹیں ہیں، خفیہ رپورٹیں ہیں۔ آج امریکہ کو اعتراض ختم ہو جائے، آج مغرب کو مدارس پر اعتراض ختم ہو جائے، اگلے دن ہمارے ادارے کہیں گے ماشاءاللہ مدارس کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، ماشاءاللہ مدارس کے بارے میں اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں، بہت مثبت رپورٹیں آ رہی ہیں، یک دم ان کا ٹون تبدیل ہو جائے گا۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹون کہاں سے چلتے ہیں اور کس طریقے سے وہ یہاں پر پالیسیاں مرتب کرتے ہیں مذہبی اداروں کے خلاف، مذہبی لوگوں کے خلاف۔ حضرت شیخ الہند تو چلے گئے علی گڑھ اور ان سے کہا آؤ انصاف ایک کرتے ہیں، پذیرائی نہیں ملی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ 4 سال انتظار کرتے رہے، 47، 48، 49، 50، 51، 5 سال تک کہ آؤ نصاب ایک کرتے ہیں۔ یہاں نہ ہندو ہے اور نہ انگریز، نہیں مانی گئی ان کی جی۔ تو ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس تقسیم کی ذمہ دار ہے، آج وہ ہمیں ذمہ دار کیسے قرار دے رہے ہیں؟ مدارس تعلیم کے حوالے سے ایک مستقل سٹیک ہولڈر ہے۔ آپ مدارس کے اس تنظیم کو، اتحاد تنظیمات مدارس کو، دینی مدارس کے حوالے سے کسی بھی فیصلے سے پہلے اعتماد میں لیں گے، ورنہ آپ کو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، حضرت بات یہ ہے کہ اگر ہم جنگجویانہ ذہنیت کا تجزیہ کریں، جنگجویانہ ذہنیت کا، جہاں پر 1980 سے پہلے سے لے کر آج 2025 تک جنگ ہو رہی ہو اور ہم نے اپنے ملک کے جوانوں کو جانے دیا، چاہے روس کے خلاف جنگ تھی یا ابھی امریکہ کے خلاف، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے ان کو جنگ کی تربیت دی، کلاشنکوف کی تربیت سے لے کر کروز میزائل تک کی تربیتیں ہم نے ان جوانوں کو دی۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی میں ایک جنگجویانہ طبقہ پیدا نہیں ہوگا؟ سو وہ ہم نے بنایا ہے، کسی مدرسے والوں نے ان کو یہ تربیت دی ہے؟
کوئی جمعیت والوں نے اس کو تربیت دی ہے؟ دوسری تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کوئی تربیت دی ہے؟ تربیت دی ہے یا امریکنز نے آ کر، یا نیٹو کے لوگوں نے آ کر، یا ہمارے اپنے جنرلوں نے ان کو تربیتیں دی ہیں، اور ایک جنگجویانہ طبقہ پیدا کرے پورے قوم کے لیے عذاب بنا دیا انہوں نے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی کہ افغانستان سے وہاں ان کی تربیتیں ہیں۔ افغانستان میں بھیجا کس نے؟ 20 سال افغانستان میں امارت اسلامیہ کے لوگ امریکہ کے خلاف لڑتے رہے، اور تم نے سرحدیں کھول دی تھی، یہاں سے نوجوان جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور آپ تھپکیاں دے رہے ہیں زبردست زبردست زبردست۔ اب ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر افغانستان سے ہمیں کوئی شکایتیں ہیں کہ وہاں سے کوئی نوجوان آ رہے ہیں اور مراکز وہاں پر ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ شکایت اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن شکایت کا ازالہ کیسے کیا جائے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی نہیں چاہتا اور میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ افغانستان سے وہاں پر مراکز ہوں اور وہاں سے مسلح لوگ پاکستان میں آ کر کارروائیاں کریں۔ آپ بھی نہیں چاہتے، پاکستان بھی نہیں چاہتا، ریاست بھی نہیں چاہتی، مذہبی جماعتیں بھی نہیں چاہتی۔ تو ایک شکایت ہے اور میں اس کے لیے خود گیا ہوں افغانستان۔ کچھ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوں گے جو میرے ساتھ گئے تھے، اور ہم نے وہاں پر ہر سطح پر گفتگو کی ہے اور تمام چیزوں کے حل نکالے ہیں۔ مہاجرین کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، سرحدات کا مسئلہ، اور یہ جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کا مسئلہ، تمام چیزوں کے حل ہم نے نکالے۔ لیکن میں یہ سوال اگر کروں کہ وہ ریاست جس نے میرے سامنے 8-10 جنرلز کی موجودگی میں، سیکریٹری خارجہ کی موجودگی میں مجھے کہا مبارک ہو آپ نے جو کچھ کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ اس کا کوئی میکینزم دیں کس طرح اس پر عمل درآمد کیا جائے، میں نے کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے۔ دونوں اسٹیٹ آپس میں اس کا میکینزم بنائے، اگر آپ کو تعاون کی ضرورت ہوئی ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ وہ کامیابی جو ہم حاصل کر کے لائے تھے آپ برقرار کیوں نہیں رکھ سکے؟ اور اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ پاکستان کو 78 سال سے ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے، ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک مسلسل پرو انڈین افغانستان موجود ہے، پرو پاکستان افغانستان موجود نہیں ہے، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ یہی ایک طبقہ ہے کہ جس کو پرو پاکستان کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر حکومت ہوگی تو افغانستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان تصور کیا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا، ناراضگی آ گئی۔ اب ناراضگی اس کے بعد آپ وہاں سٹرائک کریں۔ جب کابل پر آپ بمباری کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کی اسلام آباد میں بمباری کر لے، یہ تو آخری حد ہو جاتی ہے نا۔ دور دراز کے علاقوں میں اگر آپ کرتے تو شاید کچھ برداشت ہو جاتی، تو وہاں پر بھی آپ نے کچھ کارروائیاں کی۔ اگر آپ کہتے ہیں، میرے سوالات ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کے مراکز پر سٹرائک کیا ہے اور آپ اس کو ایک جائز بیانیہ کہتے ہیں، تو ہندوستان آپ سے کہتا ہے کہ میں نے بہاولپور میں حملہ کیا ہے، میں نے مرید کے میں حملہ کیا ہے، میں نے کشمیر میں ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے مراکز پہ حملے کیے ہیں، آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ادھر سے آپ کا یہی الزام افغانستان کے حوالے سے ہے، دونوں میں آپ کیسے مطابقت پیدا کریں گے؟ یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اپنے آپ کو غلط کہیں گے؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ ایران کے بارے میں آپ نے کہا کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مراکز ایران میں ہیں، اور آپ نے ایران میں جا کر سٹرائک کیا، اور اس کے بدلے میں اگر ایران نے آپ کے علاقے میں سٹرائک کیا اور آپ نے کہا کہ وہاں پر ہمارے دشمنوں کے مراکز ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ موقف ایک افغانستان کے بارے میں بھی اور ایران کے بارے میں بھی، لیکن رویوں میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایران کی حکومت اسٹیبلشڈ ہے اور ابھی دنیا اس کو اکھاڑنے کی ہمت نہیں کر رہی، اور افغانستان کی حکومت آپ کو غیر مستحکم نظر آ رہی ہے، لہذا ادھر رویہ اور ادھر رویہ اور۔ تو یہ جو دنیا میں رویے آپ اپنا رہے ہیں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے
ایک متوازن رائے دینی ہوگی۔ ہم اپنے اکابرین سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام اور اس کی یہ جماعت اگر آپ کو کوئی تجاویز دینا چاہیں تو آپ اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھیں اور اس پر غور کریں۔